محترم صدر محفل جناب ڈاکٹر محمد رضا کاظمی صاحب، جناب اسد غریب صاحب، ڈاکٹر اعلان نقوی صاحب، عقیل عباس ظاہر صاحب، عابد رضوی اور ڈاکٹر عادل امام، بڑے تمانیت اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ امام پاک مسجد ابو طالب نے اس محفل کا انعقاد کیا میرے عزیز کی 150ویں برسی کے آپ کی بات ختم ہو جائے تو اور خصوصاً سامعین کا بھی شکریہ، اور خاص کر کے جو اراکین ہیں اس کے بعد امام پاک مسجد ابو طالب کے جناب کہا کہ ہمارے بادشاہ صاحب ہیں، آغا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، آغا صاحب دیگر اراکین سبوں کے یہ بہت زیادہ تحسین اور بہت قابل ذکر بات ہے۔ اب رہ گئی بات کے حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنا، تو جیسا ابھی آپ نے بتایا نا کہ وہ عربی محاوروں کا، عربی زبان کا استعمال لائے، طرح کے جو آپ نے مثال دی، تو سر بہت سارے عربی الفاظ اور عربی قرآنی آیتیں مطلب کیا ہے کہ زمین کہتی تھی انا سیف انا سیف، اس طرح کے عربی کے محاورے، عربی زبان کے قرآنی آیات کا ٹکڑا، مطلب کہ اے قوم اذا زلزلت الارض، یہی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ صاحب نے اس وقت یہاں مرثیے کی اتنی بڑی شخصیات کو جمع کیا ہے، اسد غریب صاحب، کاظمی صاحب، ڈاکٹر اعلان نقوی صاحب، کہ ان کے سامنے مرثیے پہ گفتگو کرنا، اور پھر مرثیہ پہ میں نے کہا کہ ایک عرصے سے 150 سال میں ہر زاویے سے، ہر رنگ پہ حدیث کی گفتگو ہو چکی ہے۔ حدیث میں کہ کلام میں فصاحت و بلاغت، حدیث کے کلام میں کلام میں فصاحت و بلاغت بہت اس طرح بولو، اور رعایت لفظی، پھر تاریخ کا حوالہ اور احادیث کا حوالہ، مثلا جیسے مشہور حدیث ہے کہ الفقر فخری، تو اس کا حدیث نے اس کو اس طرح سمجھا کہ کریم مجھ کو عطا کر وہ فخر دنیا میں کہ جس کو فخر رسالت میں آپ سمجھے ہیں۔ اسی طرح رعایت لفظی میں جو روی میں آتی ہے کہ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، ہم وہ ہیں غم کیا پاؤ لغزش میں ہیں اے دست خدا ادرکنی۔ بہت ساری مثالیں اس کی۔ ایک بات تو ایسی ہے کہ امام کا آخری وقت ہے اور جنگ ختم کر دیا، آنے تلوار روک لیے، اور اس کے بعد بیعت لکھی ہے کہ امام کی تلوار رک گئی ہے، ذوالفقار کی بجلی مان پڑ گئی، اور اس کے بعد تینوں کی بارش ہو رہی ہے امام پہ۔ تو کیا اچھی بات لکھی کہ منظور ہے نہ جنگ نہ ہاتھوں میں زور ہے، بجلی جو تھم گئی ہے تو کیا مہ کا شور ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی باتیں، لیکن قبل اس کے کہ میں مزید ایک دو بند، اور اس بعد میں زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ یہاں پہ جو موجود حضرات ہیں ان میں خصوصاً ہمارے دوست کہاں ہیں، شاہد کریم صاحب بڑے ادب دوست، ادب نواز آدمی ہیں، ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی کہ میں گفتگو کم کروں اور مرثیے کے بعد زیادہ پڑھوں، اور اس وقت اقبال شاہ صاحب نے بھی حکم دیا ہے کوئی بند ضرور سنائیے گا، تو میں بند سناؤں گا۔ اس سے پہلے 4 رباعیات ادار سے، ڈاکٹر صاحب کی ادار سے، یہ ہمارے حضرت آیت اللہ عقل الغربی صاحب کی 4 رباعیات ہیں، ایک 2 مرثیے کے حوالے سے اور ایک 2 حدیث کے حوالے سے، کہ ایک گل نہیں ایک پورا چمن ہے گویا، گویا دیکھیے گا، ایک گل نہیں ایک پورا چمن ہے گویا، یہ جان سخن باغ عدن ہے گویا، یہ جان سخن باغ عدن ہے گویا، ہر نوع کے ریحان و گل اس میں ہے بہم، یہ صنف سخن جان سخن ہے گویا۔ مرثی کے حوالے سے غور ہے کہ یہ سچ ہے کہ اسلام ہے ایک دین جہاد، یہ سچ ہے کہ اسلام ہے ایک دین جہاد، قرآن میں آئے ہیں فرامین جہاد، ظاہر میں تو ہے مرثیے میں بین و بکا،
ظاہر میں تو ہے مرثیے میں بین و بکا تحریر، مگر اس میں ہے آئین جہاد۔ میرنیر کے حوالے سے کہ دنیا سخن میں تیرا آوازہ ہے، دنیا سخن میں تیرا آوازہ ہے، خاطر کا تیرے غبار بھی غازہ ہے۔ اے شاعر اعظم تیری میراث سخن سرچشمہ فکر و ہنر تازہ ہے۔ الفاظ کو دنیا معانی بخشی، الفاظ کو دنیا معانی، اب ایک بات دیکھیے گا، الفاظ کو دنیا معانی بخشی، کیا روح و روان آسمانی بخشی، ذکر شہداء کر کے انیس خوش فکر اردو کو حیات جاویدانی بخشی۔ اچھا حضور وقت کتنا رہ گیا؟ 5 منٹ ہے۔ یہ وقت آپ نے خیال کرنا ہے، اس لیے کہ 4:30 بج گئے۔ بند سنانے کے لیے میں سے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ پورا مرثیہ پڑھنے کا نہ وقت ہے اور نہ یہ مزاج اس وقت ہے، لیکن میں چند تبرکن حکم کی تعبیر میں سناؤں گا میرا انیس کے۔ اور انیس کی 4 یا 5 مرثیے ہیں جس میں انہوں نے شاعرانہ تعلیم بہت کی ہے۔ 4 یا 5 مرثیے ہیں، ایک تو نمک خان تکلم، دوسرا ایک رد اللسان حمد شہر خاصوان میں، یارب چمن نظم کو گلزار رم کر، اور ایک اے شمع خلا روشنی طور دکھا دے۔ تو ایک دونوں بند سنتا ہوں۔ شاعرانہ تعلیم کے بند ہیں، خاص کر کے نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، اور شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی بدداغی میں۔ ابھی راستے میں بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بھی دیا ہے ہمارے عباس صاحب نے، ظاہر سی بات ہے 4تھی پشت ہے اور 5ویں پشت کا یہ بہت پرانا معاملہ ہے۔ 5ویں پشت ہے، یہ اپنے بیٹے کے لیے لکھا تھا، اس نے بعد میں اس کے لیے ہو گیا کہ آگے نام سے آ گیا۔ فرماتے کہ ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، ایک قطرے کو جو دوں بس تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، ماہ کو مہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، گم کو ماہر انداز تکلم کر دوں، گم کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کرے، درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کرے، بلبلے مجھ سے گلستہ کا سبق یاد کرے۔ قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شب میں تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، اور صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، اور خون برستا نظر آئے جو دکھا دوں صف جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائے ابھی، اور بجلیاں تیغوں کی نظروں میں چمک جائے۔ اپنی کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بات، کوئی سخن بے موقع نہیں ہے، کوئی نکتہ بے موقع نہیں ہے، کوئی حرف بے موقع نہیں ہے، کوئی لفظ بے موقع نہیں ہے۔ اس کی مثال 4 مصرے میں، اس کے بعد پھر بیت میں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہے کجی ہے مگر حسن ہے ابرو کے لیے، ہے کجی ہے مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، اور زیب ہے خالص سیاہ چہرہ گلرو کے لیے، زیب ہے خالص سیاہ چہرہ گلرو کے لیے، داندار کر کہ فصاحت بکلام ادارت، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام ادارت، بزم کا رنگ جدا، رزم کا میدان ہے جدا، یہ سخن اور یہ چمن اور ہے،
زخموں کا گلستان ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، مختصر کہہ کے رلا دینے کا ساما ہے جدا، دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہو توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہو رقت بھی ہو تعریف بھی ہو۔ شمس الحق فاروقی صاحب، کرشن فاروقی صاحب کی کتاب لکھا ہے، اس کے حوالے سے، اس بند کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ وہ ہے نا کہ بھئی قصیدے کی شان ہے مرثیے میں، اور غزل کا تغزل ہے، چاشنی ہے غزل کی، مصائب اور گریہ تو ہے ہی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا انہوں نے کہ دبدبا بھی ہو، دبدبا شان و شوکت قصیدے کی ہے، اور دل بھی محظوظ ہو تو غزل سے محظوظ ہوتا ہے، اور مصائب اور حقیقت تو مرثیے کا حصہ ہے۔ ایک اور بند ہے کہ رب اللسان ہوں، رب اللسان ہوں، یہ بھی تعلیق کا بند ہے، اور اس میں تو انہوں نے اپنا پورا، اس میں پورا خاندان کا نسل ہے۔ رب اللسان ہوں مدح شہ خاص و عام میں، ہے سر بسر حدیث حسن اس کلام میں، لب ہیں خاموش پر ہے زباں اپنے کام میں، گویا کہ ذوالفقار علی ہے نیام، ذوالفقار علی ہے نیام میں، دعویٰ نہیں غرور زباں آوری نہیں، جوہر تو لاکھ ہے پر کوئی جوہر ہی نہیں، حج ہے ملک نظم میں نظم و نسق میرا، کہتے ہیں انتظام جسے ہے وہ حق میرا، ہے سہل ممتنع یہ کلام ادب میرا، اور برسوں پڑھیں تو یاد نہ ہوئے سبق میرا، پائی نہیں کبھی یہ حلاوت نبات میں، مضمون نو ٹپک رہا ہے بات بات میں، مقبول ہے کلام فصاحت نشاں میرا، ہے بادشاہ کون و بقا قدرداں میرا، اور شہرا نہ کیوں زمین سے ہوتا آسماں میرا، بلبل وہ ہوں کہ عرش پہ ہے آشیاں میرا، اور مداحیے حسین سے حسن قبول ہے، یہ رتبہ غلامی آل رسول۔ تعریف کرتے کرتے پھر گریز پہ آتے ہیں، مرثیے گریز پہ آتے ہیں، میں کیا کیا کہہ گیا، ہاں ایک کمیت بند دیکھیے گا، ہاں ایک کمیت خامہ مشکی تار بس، یہ شوقیاں یہ چابکی ہے ترک تاز بس، اے شہ سوار ملک فصاحت نواز بس، اور اے یکا تاز فصحت عز و نیاز بس، جاتا ہے کیوں فلک پہ ترارے کیے ہوئے، آداب کا مقام ہے باغے لیے، ایک بند اس کا آداب کا مقام ہے باغے لیے ہوئے، کہ فرماتے ہیں انسان کی حیثیت اور انسان امام کی مداحی، اور مداحی کیا کر سکتا ہے، کہتے ہیں کہ بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، حاجت ہوئی حصول تو حاجت روا کہا، اور پایا در مراد تو بحر سخا کہا، پایا در مراد تو بحر سخا کہا، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ میرے خیال میں وقت تمام ہو رہا ہے، بند بہت ہے پڑھنے کو، میں زبانی بہت پڑھ سکتا ہوں، اس سے دو بند، ایک بند گھوڑے کے حوالے سے دو بند، اور ایک تلوار کے حوالے سے جانتے کہ گھوڑا، اللہ ری ترک تازیے شبدیز تیز دم، اللہ ری ترک تازیے شبدیز تیز دم، جولا تھا اور زمین کو چھوتے نہ تھے قدم، پیچھے ہوا یہ دوڑ کے کہتی تھی دم بدم، للہ اے تگاور سرسر شتاب تھم، وقت دوش رکاب سعادت لروم لوں، اور برسوں سے آرزو ہے کہ قدموں کو چوم لوں۔ پوئی گھوڑے کی چال ہے جس میں دونوں پیر پیچھے کے اور آگے ایک ساتھ بڑھتا ہے کہ
پوئی میں گھوڑے کے بارے میں ہے کہ پوئی میں تیز رو کہیں تیرے شہاب سے، پوئی میں تیز رو کہیں تیرے شہاب سے۔ اب ایک نزاکت کی اور بہت نازک مثلوں کے بعد قبلہ اسد علی صاحب نے گزشتہ نشست میں فرمائی تھی حدیث کے حوالے سے، تو یہ بھی دیکھ لیے اس میں کہ پوئی میں تیز رو کہیں تیرے شہاب سے، اور یہ ہوا پہ جانے میں افسوس صحاب سے، اور گلزار میں پھرے صبح کس آب و تاب سے، بےتاب ہو نہ بلبل خوابیدہ خواب سے، بےتاب ہو نہ بلبل خوابیدہ خواب سے، پانی پہ ہو تو موج کا دریا کو شک نہ ہو، پانی پہ ہو تو موج کا دریا کو شک نہ ہو، اور سن پڑ کے بھی حباب کے سر میں دھمک۔ ایک تلوار کو اس کا محفل میں زیب زانوے مردان میں صف شکن، زمانے کے نوابی تلوار وہ جو بیٹھتے تو سامنے تلوار رکھی ہوتی تھی، زمانے کی شان ہے کہ محفل میں زیب زانوے مردان صف شکن، پوچھے ہنسی تو نوک زباں دل بری کفن، پوچھے ہنسی تو نوک زباں دل بری کفن، دلدار و نازنین و خوش انداز و سیم تن، تناز و حور پہ کرو محجوب و کم سخن، حور پہ کرو محجوب و کم سخن، غمزہ ہے بے رخی ہے کرشمہ ہے ناز ہے، غمزہ ہے بے رخی ہے کرشمہ ہے ناز ہے، اگر کوئی سر چڑھے تو زباں بھی دراز ہے۔ بہت شکریہ، یہ پیچھے میں آ چکے ہیں، آئیے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جاوید حسن صاحب کا، کیونکہ پوری مجلس ایک طرف اور جاوید صاحب کا مرثیہ ایک طرف۔ یقیناً جاوید صاحب کے لیے یہ ہمارے آپ کے پاس جذبات اور لفظ نہیں ہیں، اور ان کو سننے کے لیے فرصت چاہیے، سکون سے سنا جانے والا مرثیہ ہے، کسی قسم کی جلد بازی اس میں نہیں ہوتی۔ اور اب میں جس دوست کو اور جس سینئر استاد کو ذکر کے لیے دعوت دوں گا، وہ عملاً عابد ہیں، اور ایسے عابد ہیں کہ زبان اردو کے جو لوگ اپنے قلم و کرتاس کی دوستی میں کچھ لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ادارے کے ساتھ ان کی وابستگی، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں، چند میں بھی ان کے ساتھ کہیں کہیں ایک کارکن کی حیثیت سے ہوں، تو میں نے محسوس کیا ہے وہاں کے نوجوانوں میں جو شوق پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام ہے جناب عابد رضوی کا۔ اور ابھی آپ نے بھی معجزہ دیکھا ہوگا کہ عابد رضوی صاحب جس عبادت کے ساتھ کسی کی طرف بڑھ جاتے ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب عابد رضوی صاحب۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پہ علماء حضرات تشریف فرما ہیں، ان کو آداب کے بعد ہمارے استاد و اساتذہ جناب اسد حبیب صاحب تشریف فرما ہیں، صدر محفل جناب ڈاکٹر رضا کاظمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے دوست جناب ہلال نقوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جاوید حسن صاحب، علامہ فہامہ عباس نقوی صاحب یہاں پر ہیں، اور یہ تمام ہمارے سب سے بڑھ کے محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ یہاں ہیں، جو کہ بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا، اور بہت اچھا، کاش یہاں پہ وقت ہوتا تاکہ ان کی گفتگو آپ سنتے کہ کس طرح وہ چہکتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک بلبل غزل خواں ہیں، اور ان کی بڑی تعریفیں جو بھی صاحب نے کی، بہت لوگوں نے کی، کیونکہ یہاں وقت بہت کم ہے، تو یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں مرثیے پہ آ کے کچھ گفتگو کروں، اور یہاں پہ اتنے میں خود سننے کے لیے آیا ہوں، ڈاکٹر رضا کاظمی صاحب کو، ڈاکٹر اسد علیف صاحب کو، ہلال نقوی صاحب کو، میں ان کو سننے کے لیے آیا تھا، مجھے یہاں پہ انہیں نے پکڑ بلایا۔ اچھا میں نے بہت محنت سے رات بھر میں ایک مقالہ لکھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سنانے کا موقع محل نہیں ہے، کیونکہ مغرب کا وقت قریب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا وقت کسی اور عالم کو دوں تاکہ وہ اس پہ آپ کے سحر حاصل گفتگو کریں۔ بہرحال اب میں یہاں پر آ گیا ہوں، میرے بڑے اچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، نذیر رضا صاحب سہیلات ہیں، نسیم کاظمی صاحب ہیں، مہندی امام صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ مجھے یہاں، اقبال شاہ صاحب،
سب سے بڑھ کے جنہوں نے مجھے عزت بخشی، حالانکہ میں اس قابل ہرگز نہ تھا نہ ہوں. میں تو جاوید حسن صاحب کا بڑا مداح ہوں. جس ادا سے، جس لٹک سے، جس لہجے میں یہ مرثیہ پڑھتے ہیں تو بالکل میر انیس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں میر انیس کے بارے میں ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ کہتے تھے، سنا ہے کہ میر انیس کے ممبر پہ بیٹھنے کا انداز بڑا جدا گانا تھا، اور وہ یہ نہیں لگتا تھا کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، بلکہ وہ اس ادا سے بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا کہ ممبر پہ اگ آئے ہیں وہ. اور اس کے بعد ان کے اندر کوئی ڈرامائی انداز نہیں ہوتا تھا پڑھنے کا، شعر پڑھنے کا، لیکن وہ عجب طرح سے پڑھتے تھے. اگر مجھے شجاعت عباس صاحب اجازت دیں تو میں 3-4 منٹ میں جو ایک آدھ پرچہ نکال کے پڑھ لوں، اس لیے کہ میں اس کے لیے میں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ اصل میں ایک عجیب سا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب بہت سے مقررین ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت کی پابندی ہوتی ہے تو وہ سیمینار جو ہے وہ سیمینار نہیں ہوتا، بلکہ وہ عجیب سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے پیچھے بھی جاوید حسن صاحب میں چاہتا تھا یہ پڑھتے رہے، میں اپنا وقت بھی ان کو دے دوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ کی پابندی ہے، پیچھے سے ایک پرچی آ جاتی ہے، یا محبت کرنے والے جو ہیں وہ وقت کی تلوار سے پہ لے کے گردن کاٹنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ آئی ہے کہ چونکہ اسد دریف صاحب بھی یہاں پر ہیں تو کیوں نہ انجمن ترقی اردو میں ایک سیمینار رکھ لیا جائے جہاں پہ میں اپنا یہ، اب چونکہ میرا اپنا گھر ہوگا تو میں اتنے پرچے جو میں لکھ کے لایا ہوں پڑھنے کی مجھے اجازت ہوگی، مجھے کوئی میرا ناظم جو ہے مجھے آ کے ٹوکے گے نہیں. اور اس کے بعد میں چونکہ میں نے وہاں پہ ایک طریقہ ایجاد کیا ہے کہ خطبہ استقبالیہ میں دیتا ہوں، اور اس خطبہ استقبالیہ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو سما خراشی کرنا ہو آپ سب حضرات کی وہ میں کر جاتا ہوں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مجھے یہ ایک تجربہ ہوا ہے کہ بعد میں آنے والے اگر آپ سب سے آخر میں سینئر سمجھ کے بنائے جائیں گے تو سب کچھ تو کہا جا چکا ہوتا ہے، اب سوائے ریپیٹ کرنے کچھ نہیں. مجھے کچھ اشعار پڑھنے تھے وہ میرے برادر جاوید حسن صاحب پڑھ گئے. آپ بتائیے کہ میں میر انیس کی شان میں نے کہا ہے کہ میں کچھ یوں کروں کہ میر انیس نے کون کون سی صنعتیں بڑھتی ہیں، تمام معاملات کا میں نے بڑا جائزہ لیا، اجمالی نہیں بلکہ تفصیلی جائزہ لیا، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہے. میں اس وقت صرف خالی جناب صدر کی اجازت سے، اسد دریف صاحب کی اجازت سے اور ہلال صاحب کے، میں ایک نصر الدین قاجار کے زمانے میں ایک شاعر تھے قانی نے ایک عجب ڈھب کا مرثیہ کہا تھا، تو میں اس کو سنا کے آپ کی سما خراش سے کم کروں گا، اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ اتنا پڑھنا، کیونکہ میں نے اس میں یہ کہا تھا یہ مرثیہ شروع کہاں سے ہوا، تاریخ مرثیہ یہ عرب میں کہاں سے آیا، فارسی میں کیسے آیا، ایران میں کیسے آیا صفوی کے زمانے میں، اس کے بعد اردو میں کیسے آیا، پھر اردو میں کیسے کیسے لوگ آئے، مرثیہ کیوں کہا جاتا تھا، کس لیے کہا جاتا تھا، کیا مرثیہ تو خالی اردو کی ایجاد ہے، بلکہ مرثیہ تو اس سے پہلے بھی کہے. ایک شاعر تھی خنسا، اس نے اپنے بھائی کا مرثیہ صغر کا مرثیہ کہا. متم بن نویرہ نے جب مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا خالد بن ولید نے، اور وہ کہتے ہیں یہ اکثریت نے یہ کہا کہ انہوں نے اس کی حسین جمیل عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کو قتل کیا تھا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ ان کو معزول کر دیں تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ کی تلوار ہے اس کو میں کیسے معزول کروں. لیکن جب حضرت عمر صحیح رائے خلافت ہوئے تو انہوں نے آتی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسلام کے شبہ سالار کو معزول کیا، کیونکہ گواہیوں نے ثابت کر دیا تھا. وہ جو تھا اس کا بھائی متم بن نویرہ وہ بالکل دیوانہ ہو گیا تھا، اور وہ گلیوں گلیوں میں جا کے مرثیہ پڑھا کرتا تھا اور جا کے اس کو روتا تھا، لوگوں کو رلاتا تھا. اسی طرح سے خنسا ایک عورت تھی، اس کا بھائی صخر جو تھا وہ مارا گیا. وہ جو تھی اس کی عشق میں اتنی دیوانی ہوئی، اپنے بھائی کی محبت میں، عشق کا لفظ میں نے یہاں غلط استعمال کیا، اس کی محبت میں اتنی دیوانی تھی کہ اس نے اس کی پرانی پھٹی پرانی جوتیوں کا ہار گلی میں لٹکایا، اور گلی گلی گھر سے نکل کے جاتی تھی راستے میں، اور جا کے لوگوں کو متوجہ کر کے وہ مرثیہ پڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ میں. اور ایک دفعہ اسی حالت میں وہ حج کے ایام میں خانہ کعبہ میں آ گئی، طواف کرتی جاتی تھی اور سینے پہ دوہتڑ مار مار کے روتی تھی اور اپنے بھائی کے مرثیہ کہتی تھی. حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر نے اس کو منع کیا، اس سے کہا کہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے. تو اس نے اپنا پوری واردات سنائی، اپنے تمام واقعہ سنایا، اور واقعہ سنانے کے بعد اور بے تاب ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں کیا صبر کروں، اگر مجھ سے صبر ہو سکے تو میں صبر کروں. ایک بدو عورت تھی، اس نے مرثی میں یہ کہا، اس نے کہا کہ اس کا بیٹا تھا وہ مر گیا، اس نے کہا کچھ عربی کے اشعار تھے، اس نے کہا
کہ میں کیا کروں، تو میری آنکھ کی روشنی تھا، تیرے مرنے کے بعد میری آنکھیں اندھیری ہو گئیں، اب میں کیسے صبر کروں؟ تو اس قسم کے واقعات یہ تھے کہ مرثیہ جو تھا وہ صرف خالی اردو میں نہیں تھا، بلکہ مرثیہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور اس کی میر انیس و مرزا دبیر نے اس کو آسمان فلک تک پہنچا دیا۔ اب میں ایک میں آپ کی اجازت سے، کچھ وقت ہے میرے پاس؟ جس ہاتھ عصا ہو اسے موسیٰ نہیں کہتے، ہر ہاتھ کو جس پاس عصا ہو اسے موسیٰ نہیں کہتے، ہر ہاتھ کو آ کے جد بیضا نہیں کہتے۔ یہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے مجھے انہوں نے بلا لیا، ان لوگوں میں مجھے صرف شرمندہ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں، یہ تمام کو میں ہٹا دیتا ہوں کہ عربیوں میں کیا ہوا اور کیسے ہی بھائی، لیکن صرف ایک، جی ہاں، فارسی میں سلاطین صفیہ کے عہد حکومت میں شہادت عظمیٰ پر مرثیہ کہے جانے کا آغاز شاہ تیماسب صفوی کے دور میں، یعنی جو 1524 میں پیدا ہوئے 1576 میں ان کی وفات ہوئی۔ سب سے پہلے محتشم کاشی نے مرثیہ لکھا، پھر محسن کاشی، ظہوری اور ملا مقبل نے مرثیے لکھے۔ بعد میں عہد قاجار میں حکیم قانی، جو ان کا انتقال 1853 عیسوی میں ہوا، ایک نئے ڈھنگ سے مرثیہ لکھا، وہ میں آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مثلاً بارچے کیا برسا رہی ہے؟ خون، خون کہ کون؟ دیدہ، آنکھ، پساں، کس طرح؟ روز و شب، دن و رات، چرا کیوں؟ از غم، غم کے سبب، کدام غم؟ کون سا غم؟ کس کا غم؟ غم سلطان کربلا، سلطان کربلا کا غم۔ نام شبود، نام کیا تھا ان کا؟ حسین، حسین نام تھا۔ ذی نژاد کے، کس کی اولاد؟ از علی، علی کی اولاد۔ مدرس کے بود، ان کی ماں کون تھی؟ فاطمہ، فاطمہ تھی۔ جدش کے، ان کے جد کون تھے؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ ان کے جد تھے۔ چون شد، کیا واقعہ ہوا؟ شہید شد، شہید کر دیے گئے۔ بکجا، کہاں؟ دشت ماریہ، دشت ماریہ میں۔ کہ کب؟ عاشر محرم، 10 محرم کو۔ پنہاں، پوشیدہ طور پہ۔ نے برملا، اعلانیہ۔ شب کشت شد، رات میں قتل کیے گئے۔ نہیں، روز دن میں۔ چی ہنگام، کس وقت؟ وقت ظہر، ظہر کے وقت۔ شدت گلو بریدہ، سرش، کیا گلے کی طرف سے سر کاٹا گیا؟ نہیں، گلے کی طرف سے نہیں سر کاٹا گیا۔ از قفا، نہیں، پیچھے کی طرف سے کاٹا گیا۔ سیراب کشتہ شد، کیا سیراب کر کے مارا گیا؟ پانی پلایا تھا؟ نہیں، بس کس آبش نے دار، کس نے پانی دیا ان کو؟ داد دیا، پانی دیا۔ کس نے؟ شمر نے۔ شمر، اچھی چشمہ، کس چشمے سے پانی دیا؟ سڑے چشمے بقا کے چشمے سے۔ مظلوم شد شہید، کے مظلوم شہید ہوئے؟ بھلے ہاں، جرم تھا، اس کوئی جرم تھا؟ نہیں، کار چب، ان کا کام کیا تھا؟ ہدایت، یاد و یارش کے بود، ان کا دوست کون تھا؟ خدا۔ تو مرثیہ ابتداء مذہبی عقیدت کو کہا جاتا تھا، سنا جاتا تھا۔ عربی اور فارسی کے مرثیے بھی اسی نوعیت کے ہوتے تھے۔ ملا مقبل کے مرثیے ہوئے، محتشم قاضی کے، دعا زبان، ان سب کی غایت امام علی مقام اور ان کے رفقا کا غم تازہ کرنا ہوا کرتا تھا۔ عہد قدیم میں اردو زبان میں جو مرثیے کہے گئے وہ بھی اسی طرز کے تھے۔ سودا، دلگیر، مسکین، افسردہ وغیرہ ان کے مرثیے محض گریے گئے تھے۔ اردو زبان میں رفتہ مرثیوں نے مسدس کی حیت اختیار کر لی، اور میر مستحسن خلیق اور ضمیر نے اس کو ایک اور موڑ دیا، لیکن ضمیر کے شاگرد رشید مرزا دبیر اور میر ببر علی انیس نے صنف مرثیہ گوئی کو ہم سے سرگیا کر دیا۔ مرزا دبیر کے مرثیے شوکت الفاظ، ضرورت تخیل اور علمیت سے مالامال تھے، مگر انیس کے زبان بیان کے محاسن کے علاوہ کردار نگاری، منظر عکاسی اور انسانی جذبات و احساسات کے ادیب مثال ترجمانی کے جوہر تابع رخشندہ تھے۔ لکھنؤ والے علم و ادب کے دلدادہ تھے۔ بادشاہ، نوابین، عمراء اور رؤساء کے ساتھ عام خلقت بھی ادب کا ذوق رکھتی تھی۔ انہوں نے انیس و دبیر کی بڑی قدردانی کی۔ یہ دونوں دنیائے فن میں آفتاب و مہتاب کی طرح ذوفقن ہوا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ اس تہذیب کے نمائندہ عالم میں انتخاب شہر، جس کی محبت میں نوبت شاہ نظر نے کئی شیر زبانت عام تھا کہ آسمان کی تاب کیا ہم سے چھڑائے لکھنؤ، ہم پر فدائے، ہم فدائے لکھنؤ۔ یا دعویٰ زباں کا لکھنؤ والوں کے سامنے، دعویٰ زباں کے لکھنؤ والوں کے سامنے، اظہار بوئے مشک بازاروں کے سامنے۔ ان دونوں آبروئے ادب و مرثیہ نگاروں کے خواندگی والی مجالس ایک علمی ادبی اکھاڑا بن گئی تھی۔ بہرحال یہاں پہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں بھی ہوا
میں نے ایک پروگرام میں ہماری تقریر منعقد کی، ایک ہمارے اہل دین نے، انہوں نے آج اس میں تقریر کی، پروگرام کا نام تھا تقدیس ادب، اور اس پہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی باتیں کی جو کہ میر انیس کے حوالے سے تھیں. اس کے بعد پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی. میں نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے لکھنؤ میں بھی ہو چکا ہے انیسی اور دبیریوں کے اندر. اس باب کو میں خط چھوڑتا ہوں کیونکہ اس میں ہمارے جاوید حسن صاحب کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ایک دفعہ یہ مارکا شریعت قلعے میں ہوا، جو اس وقت کے مفتی اعظم تھے، اور اس وقت ان کی فائل نکالی گئی دیوان حافظ سے کہ لسان الغیب کیا بتاتے ہیں. لسان الغیب کے جو شعر نکلے وہ شعر یہ واقعہ اڑایا ہوا ہو یا ہوا ہو، لیکن یہ شعر موجود ہیں کہ اس میں انیس کا بھی نام ہے اور ان کے بھائی مونس کا بھی نام ہے. تو لوگوں نے کہا صاحب ہم تو صرف خالی ایک بھائی کے مدعا تھے، یا دونوں بھائیوں کے نام سے نکل آیا. اچھا، اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختلافات جو ہیں علماء خطبہ کے درمیان ہوتے ہیں، ان کو ایسا موضوع فکر نہیں بنانا چاہیے جس سے کسی کی تصدیق ہوتی ہو. اور اس بات میں نے بہت کہا، ابھی جاوید حسن صاحب لکھنؤ وہاں پہ لندن میں جا کے مرثیہ پڑھ کے آئے ہیں، عقیل عباس جعفری صاحب اور اسد رضوی نے بہت اچھی تقاریر کی ہیں. اس لیے کہ ہمیں علماء کی طرح لینا چاہیے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اب میں اس سے خالی ایک ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا اسی جگہ پہ جہاں پر میر انیس اور دبیر کے درمیان ان کی ٹولیوں میں مارکا تھا، جب میر انیس نے مراجعت کی اللہ کی طرف تو دبیر نے ان کے لیے جو قطع کہا وہ لسانی تھا کہ آسما بے ماہ کامل صدر بے روح المی تور سینہ بے کلم اللہ ممبر بے انیس. کیونکہ صدر محفل ناظم کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس کا اشارہ یہ ہے کہ میں اس کو گفتگو کو تمام کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو انجمن بھی تقریب مقرر ہوئی تو وہاں پہ پھر یہ پورا مقالہ بھی پڑھا جائے گا اور اس میں دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جناب عابد رضوی صاحب کو بھی آپ سماعت فرما رہے تھے. عابد رضوی صاحب خوبصورت تمثیل بھی پیش کرتے ہیں اور فارسی، عربی، انگریزی اور دیگر زبانوں پر آپ کی نگاہ ہے، اور آپ کا ایک انتہائی تحقیقی مقالہ ہم سننے کو ملتا ہے. میری کمائیگی ہے کہ آج کا وقت میرے پاس کم ہے، اور جس کی بنا پر میں اپنے مقررین کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مغرب تھوڑے دیر بعد ہوگی، تو ہم مکمل طور پر ان دوستوں کو نہیں سن پا رہے کہ جنہوں نے تحقیق کے ان ادوار کو کس طرح طے کیا ہے، کیا لکھا ہے، کیا سنانے کی کوشش کی ہے. یقیناً اپنے مضمون سے انصاف کیا ہے اور وہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں. میں انتہائی ادب و احترام سے پاکستان میں آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے، کیونکہ آپ کافی عرصے پاکستان سے باہر رہے، اور ہمارے آسمان ادب پر یہ ہلال جب نظر آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی روشنی ہم تک پہنچے. تو آج کے مہمان اعزازی و مہمان خصوصی جناب ہلال نقوی صاحب 20ویں صدی کے مرثیے سے آگے جا چکے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے شعراء کی کہ جو آپ سے کسب فیض لیتی ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر ہلال نقوی سے تشریف لائیں اور آپ کی ہم بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ انیس کا نام ہے وہ میر غالب اقبال کے اس میں آتا ہے. کبھی کراچی پاکستان میں جا کے میر غالب اقبال پہ پروگرام دیکھیے اور انیس پہ پروگرام دیکھیے، معلوم ہوتا ہے 20 آدمی بیٹھے. برا ماننے کی بات نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے انیس کے بارے میں. اور کبھی اس سے بات ہوئی آخر ایسا کیوں ہے. شور میں خود ان لوگوں جو شور مچاتا رہتا ہوں کہ میں انیس کو درجہ نہیں دیا جاتا، لیکن آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ اقبال اور غالب کے پروگرام دیکھیے جاتا. اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب ایک اجازت ہے آپ کی. میرا یہ مضمون کوئی نیا نہیں ہے، میں نے لکھتا رہا ہوں. اس میں ایک مضمون میں رشتہ اٹھا کے لے آیا ہوں. اب سے 28-30 سال پہلے قطر میں مجلس فروغ ادب کے ملک مصیب الرحمان تھے، انہوں نے وہاں پہ انیس سیمینار کیا تھا، جس میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ابوالکلام قاسمی، الہ آباد یونیورسٹی کے عقیل رضوی، ڈاکٹر اسد عریف صاحب اور میں اس میں تھے. اس میں نے ایک مضمون پڑھا تھا میر انیس پاکستان میں، یہ عنوان تھا اس کا. میری نظر گھڑی میں گھبراتا ہوں چیزوں سے، میں جیسا موقع ہوگا روک دوں گا. آپ سن لیجیے کہ انیس پاکستان میں کہاں سے آ گئے. میرا تعلق ایک ایسے، میں تیز پڑھوں گا، میرا تعلق ایک ایسے شہر سے ہے جو اس کا بر صغیر میں
مرسی کا سب سے بڑا مرکز ہے. یہ 96 میں لکھا ہوا انہوں نے. 1947 میں جب ہندوستان سے مسلمانوں نے ہجرت کی تو مرسی ابھی لکھنؤ سے ہجرت کر کے کراچی آ گیا. زیڈ بخاری ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے. انہوں نے سب سے پہلے انیس کے مرسی ریڈیو پر تحت الثانی کا آغاز کیا. گلی کوچوں میں، دکانوں پر، عام تجارتی مراکز پر، کاروباری منڈیوں میں، شاہراہوں کے کنارے واقع پولیس چوکیوں میں، فوجی چھاؤنیوں میں، تعلیمی درسگاہوں کے کامن روم میں، لاکھوں کی آبادی والے شہر کے تقریباً ہر گھر میں ان کی آواز کیا پہنچی؟ انیس کا مرثیہ پہنچ گیا. جو لوگ بخاری صاحب سے ملے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مرثیے سے انہیں قلبی لگاؤ تھا. شاعر تو وہ غزل کے تھے اور بڑی وجدانی کیفیت میں غزل پڑھا کرتے تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غزل و گیت گانے والوں سے پہلا سوال یہ کیا کرتے تھے کہ تم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر انیس کا مرثیہ پڑھا ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لسانی ذائقے میں تلخی و کڑواہٹ شامل نہ ہو جائے تو انیس کے مرثیے کی شیرینی سے زبان کی لطافتوں میں اضافہ کرتے رہا کرو. یہ بات تو خود میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ وہ صحت زبان کے لیے ریڈیو کی لائبریری سے میر انیس کے مرثیوں جلدیں منگوا کر فنکاروں کو دیا کرتے تھے کہ اسے پڑھو تاکہ تم مکالمے کے مزاج اور اس کے اظہار کے مد و جر سے واقف ہو سکو. انیس کے مرثیے کی کوئی بھی ریکارڈنگ جب ہوتی وہ اگرچہ ڈائریکٹر جنرل تھے لیکن خود اگر سنتے غلط تلفظ ان سے برداشت نہیں ہوتا. اسی سلسلے سے ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جسے لوگ اب لطیفے کے طور پر سناتے ہیں. ریڈیو کے مشہور آرٹسٹ مشتاق احمد انیس کا مرثیہ پڑھ رہے تھے. بخاری صاحب اپنے روم میں انٹرنل ساؤنڈ سسٹم پر اسے سن بھی رہے تھے اور کسی فائل میں بھی لکھ بھی رہے تھے. انیس کا مصرع تھا: کس شان سے لڑتا ہے ید اللہ کا پوتا. اس میں ید کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ پڑھنے والے نے اس کو یہ پڑھا کہ کس شان سے لڑتا ہے یہ اللہ کا پوتا. بخاری صاحب نے اپنا کام بند کیا، کرسی چھوڑ کر تیزی سے اسٹوڈیو میں آئے، ریکارڈنگ رکوائی اور مرثیہ پڑھنے والے سے کہا: میاں تم تو عیسائیوں کے باپ نکلے. انہوں نے تو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم نے پوتا بنا دیا. خیر میں بے ترتیبی سے پڑھوں گا. کراچی میں نئی نسل کو انیس سے جو لگاؤ پیدا ہوا اس میں بخاری صاحب کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. میرے استاد پروفیسر مجتبیٰ حسین نے ان کے انتقال پر ایک جملہ لکھا کہا تھا کہ انیس کے کلام کو گھر گھر پہنچانے میں بخاری صاحب کی آواز نے جو کام کیا ہے وہ مولانا شبلی کے موازنے کی یاد دلاتا ہے. تقسیم کے بعد کراچی میں نیا مرثیہ کہنے والے قابل ذکر شاعروں میں سید علی رضا، نسیم رضی، صبا گلواتی، استاد قمر جلالی، راجہ صاحب محمود آباد، کوکب شاہدانی، ڈاکٹر یاور آباد اور بعض دوسرے شاعر بھی تھے. لیکن مرثیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تو آغاز مرثی انیس کے مرثیے سے ہوتا تھا. جو لوگ کراچی میں تھے، میں کچھ چیزیں ترک کر رہا ہوں. جو لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بندر روڈ پر سٹی کورٹ کی بڑی مشہور عمارت ہے. اس کے بالکل سامنے کورٹ چیمبر ہے. اس کے سیکنڈ فلور پر کراچی کے مشہور وکیل منور عباس جو میرٹھ سے تعلق رکھتے تھے ان کا دفتر تھا. یہاں ہفتے میں ایک روز دفتری اوقات کے بعد چند ادیب جمع ہوتے جن میں جوش مدی آبادی، ان کے بچپن دوست مرزا عالمگیر قدر، ارم لکھنوی، راغب مراد آبادی، زیبر اولادی، کبھی کبھی عالیہ رضا بھی شریک ہوتے. ان نشستوں میں ایک خاص بات یہ تھی کوئی شاعر انیس کے مرثیے پر بند پڑتا اور پھر اس پر گفتگو ہوتی. خود جوش بھی اس گفتگو میں برابر شریک ہوا کرتے تھے. پاکستان میں فروغ مرثیے کے قدم بقدم مجلسی خلافت نے بھی ارتقاء کے منازل طے کیے. 1947 سے علماء اور بعض پیشہ ور ذاکرین کے اثرات نمایاں تھے. لاہور کے بعد کراچی اس کا مرکز تھا. ہندوستان کی مختلف بستیوں سے جو لوگ یہاں آ گئے تھے وہ اپنے اپنے علاقے کی مجلسی شناخت لے کر آئے تھے. اب سرائکی، پنجابی اور سندھی طرز کی ذاکری بھی اس میں شامل ہو رہی تھی. دیکھا جائے تو اس وقت مرثی سے زیادہ ذاکری کا چرچا تھا اور شاعر سے زیادہ ذاکر کی اہمیت قائم ہو رہی تھی. ایسے میں علامہ رشید ترابی کی آواز گونجی. ایک طرف تو ان کی خطابت کے جدید لسانیاتی آہنگ نے ایجاد کلام سے روایتی ذاکری کے دھارے کو یکسر موڑ کر رکھ دیا. دوسری طرف ان کے کمالات میں کمال فن کا ایک یہ انفرادی جوہر بھی تھا کہ انہوں نے تواتر کے ساتھ ممبر سے خطابت کے دوران
انیس کے بند پڑھنا شروع کیے. وہ مسائل کے حصے میں اکثر و بیشتر انیس کے بند پڑھا کرتے تھے. خالد دین احد کی مرکزی مجالس میں ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ انہوں نے اول سے آخر تک مرثیہ پڑھا اور زبانی پڑھا. بے ترتیب ہے. سراج نظامی نے اپنے ایک مضمون لاہور کا محرم میں لاہور کے ایک محلے کوٹھی دھاران میں میاں سراج الدین تاجر کتب کے گھر پر ہونے والے مرثیے کی مجلس کا ذکر کیا ہے جس میں علامہ اقبال باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے. تو اس طرح خواجہ محمد لطیف انصاری کا بیان ہے کہ جب میں اورینٹل کالج لاہور میں تعلیم تھا تو میں دیکھا کہ علامہ اقبال ہر ایسی مجلس میں جہاں کلام انیس پڑھا جاتا تھا ضرور شرکت فرماتے تھے. خیر جو ذکر ہو رہا ہے انیسی مرثیے کے اس تہذیبی فیضان کا جس سے لاہور میں اقبال متاثر ہوئے اور اسی مجلسی تمدن نے کراچی میں ایک ایسے دبستان فکر و خیال کو پروان چڑھایا جس نے ہمارے عہد کے کئی اہم شہروں کو اپنی طرف کھینچ لیا. جو بنیادی طور پر مرثیہ نگار تھے وہ تو مرثیہ لکھ ہی رہے تھے لیکن حضرت کی بعض نامور شخصیات بھی مرثیے کی طرف رجوع ہوئی جن میں زیادہ اہم نام فیض احمد فیض کا ہے. یہ پیش نظر ہے کہ ڈاکٹر یار عباس کے حلقہ اثر میں جو شعرا متعارف ہوئے وہ ایک الگ موضوع بحث ہے. یہاں بات انیس کے مرثیے کی ہو رہی ہے. کراچی میں مرثیے کی ایک مجلس میں زیڈ بخاری انیس کا یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے. آج شبیر میں کیا عالم تنہائی ہے. ابھی انہوں نے مطلع ہی پڑھا تھا کہ فیض صاحب بھی آ گئے. بخاری صاحب نے مرثیہ روک دیا. جب وہ بالکل آگے کی صفوں میں آ کے بیٹھ گئے تو بخاری صاحب نے دوبارہ مطلع پڑھا. فیض صاحب نے پورے انہماک سے مرثیہ سنا. وہ دانت کم دیتے تھے لیکن آج ان کی کم سخنی ٹوٹ چکی تھی. انہوں نے کئی بند دوبارہ پڑھوائے. بخاری صاحب عموماً بند ریپیٹ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ آواز کے اٹھان کے اس سفر میں جو ریڈیو کے اپنے تقاضوں سے تشکیل پایا تھا واپس لوٹنا پھر اسی ٹیمپو برقرار رکھنا مشکل تھا. مگر آج بخاری صاحب اپنی روایت توڑ کر بند دہرا رہے تھے. کراچی کے اس مرثیہ ماحول میں فیض کے متاثر ہونے کو غیر اہم نہیں کہا جا سکتا. فیض صاحب سے ڈاکٹر حسن رضوی نے جنگ فورم لاہور 18 فروری 1983 میں ایک سوال کیا کہ فیض صاحب آپ نے جو مرثیہ کا اس کے کیا اسباب ہے. تو یہ فیض صاحب کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک تو موضوع ہی ایسا ہے کہ اس سے ہمارا تعلق بنتا ہے. فرمائی بھی ہوئی اور ہم نے مرثیہ لکھا. کراچی میں کچھ ماحول اور فضا بھی میسر آئی اور مرثیہ لکھنے کی ترغیب ہوئی. لاہور میں فروغ مرثیہ کے ایک سرگرم رکن وحید الحسن ہاشمی جو خود بھی مرثیہ لکھتے ہیں انہوں نے ایک خط 17 اکتوبر 1982 میں لکھا ہے کہ فیض ماڈل ٹاؤن میں رہائش پذیر ہیں. ان کے شیعہ دوستوں نے کہا کہ جوش کمیونسٹ ہوتے ہیں اور مرثیہ کہتے ہیں آپ بھی کہیں. چنانچہ انہیں انیس کا مرثیہ دیا گیا. آج شبیر میں کیا عالم تنہائی ہے. ہاشمی صاحب کی یہ روایت کہاں تک درست ہے یہ بات تحقیق طلب ہے. البتہ فیض کا یہ مرثیہ پڑھنے کے بعد انیس کے مرثیے سے ایک ذہنی تعلق کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایک منٹ کہاں سے چھوڑوں. ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان خصوصاً کراچی میں جو لوگ آباد ہوئے ان میں لکھنؤ کے علاوہ دکن دہلی کلکتہ کانپور مظفر نگر پٹنہ جونپور امروہہ میرٹھ بنارس اعظم گڑھ سہارنپور اناؤ فتح پور مراد آباد رائے بریلی سادات بارہ آگرہ کے خاندان ہزار ہوتے. اب جو لوگ انیس کا مرثیہ ترجمہ پڑھ رہے تھے وہ انہی بستیوں کے لوگ تھے. ان کی اپنی تہذیبی اٹھان تھی, لہجے کا خاندانی ڈھنگ اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھت کا مخصوص انداز. سبت سنجم نے انیس کے مرثیے سب سے زیادہ پڑھے ہیں. اساتذہ نے صرف سبت سنجم ہی ایک ایسے بزرگ ہیں جن کی تحت الخانی کی تربیت کا سفر آگے بڑھا ہے. ان کے جمع سال شاگرد جاوید حسن نے صحت لفظی اور فنی نکات کی پاسداری کرتے ہوئے انیس کے مرثیے کو شاعر کی مختلف مجالس میں ایک پورے مرثیہ رچاؤ کے ساتھ پڑھا ہے. زیڈ بخاری نے اپنی آواز کے شوکت و تمکنت سے انیس کے مرثیے کو پڑھنے میں جو انفرادیت قائم کی تھی اسے جن اشخاص نے اپنایا ان میں فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکاروں کے نام شامل ہیں. اداکار محمد علی اور طارق عزیز اسی سلسلے کے نام ہیں. حمایت علی شاہد جو کہ ٹیلی ویژن پر مرثیہ پڑھتے ہیں اس لیے انہوں نے چہرے کے دھیمے تاثرات سے کام لیا. ان تمام ناموں میں نصیر ترابی کا نام بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. انہوں نے بھی اپنے والد اور اپنے چچا کے
سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ مرثیے پڑھے ہیں. تو میں اختتام کروں. مختصر یہ کہ زیڈ بخاری سبتہ سنجو سے حمایت علی شاہ نصیر الرابی اور جاوید حسن تک مرثی کی تحت ثانی کا سفر پاکستان میں انیسی مرثی کے فروغ کا تہذیبی پھیلاؤ ہے. میں آخری حصہ پڑھ دوں. 5 دسمبر صفحے غلط جوڑ لیے. یہ تمام رسائل مختلف یہ ہوتا ہے افراتفری میں. اب ایک دوسرا رخ دیکھیے کہ 15 دسمبر 1986 کو کراچی میں جورج صاحب کے گھر میں نے ان سے ایک انٹرویو کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ جورج صاحب یہ بتائیے کہ مرثی و ادب میں اس کا صحیح مقام کیوں نہیں ملتا. ان کا نقطہ نگاہ یہ تھا جس چیز نے انیس کو اب تک دبا رکھا ہے وہ لوگوں کا تعصب ہے. اس تعصب میں اب تک انیس کو اور دوسرے مرثیوں کو شعروں کو پلٹنے نہیں دیا. آخری سا پڑھ رہا ہوں. جو جسے تعصب کہتے ہیں اسے ذرا نرم لہجے میں اگر کہا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرثی کو بعض حلقوں نے محض مذہبی صنف سمجھ کر اس پر گفتگو کے دروازے بند کر دیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شہری سطح پر تو مرثی کا فروغ بہت ہوا ہے. یہاں تک کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی مرثی نوحہ سلام پڑھے جاتے ہیں. لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ٹیلی ویژن پر انیس کے مرثی کے بارے میں کوئی اچھا مذاکرہ یا گفتگو سنی ہو. انیس کی برسی کی 100 سالہ یادگار کے حوالے سے بعض رسائل نے یقیناً انیس نمبر نکالے. اس ذہن میں ماہر نو نگار اور ان لوگوں کے سامنے کیا محرم میں شجا آخری معاف کی جگہ کیونکہ بات پوری ہو جائے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے ڈاکٹر فرمان فتح پوری, ڈاکٹر اسد علی اور ڈاکٹر اربر صدیق کے علاوہ پاکستان میں مجھے کسی نقاد کا نام نظر نہیں آتا جس نے انیس پر مکمل کتاب لکھی ہو. اردو کے عظیم شاعروں میں غالب, میر اور اقبال کے ساتھ انیس کا نام بھی لیا جاتا ہے. لیکن غالب اور اقبال کا پاکستان میں جتنا کام ہوا انیس پر نہیں ہوا. اگر تعصب سے مراد یہ ہے کہ جو نقاد روایتی معنوں میں انیس کے ہم عقیدہ نہیں تھے انہوں نے انیس پر کام نہیں کیا تو یہ بات حرف آخری کے طور پر نہیں کہی جا سکتی. پاکستان کے 2 نقاد جن کا میں نے ذکر کیا وہ انیس کے ہم عقیدہ نہیں ہیں. تعصب کا ایک الگ پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ہم اس کے برابر شریک ہیں. آخری لائن ہے ہم عقیدہ یا مرثی کی روایتی شرائط سے اکثر نظر آتا ہے. محرم آیا, انیس کے مرثی جلدیں الماریوں سے نکال لی گئیں. محرم رخصت ہوا, انیس کے مرثی الماریوں میں مخفر کر دیے گئے. کیا محرم میں میر انیس کے مرثی جلدیں سینے سے لگائے رکھنے والوں نے کبھی انیس کے ادبی مرتبے پر غور کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے 30 آدمی بیٹھے ہیں پروگرام میں. کیا ان میں سے بعض صاحبان سربت افراد نے کسی بڑی ادبی سیمینار کا اہتمام کیا؟ کیا کوئی بہت اہم کتاب انیس پر آئی؟ میر انیس کے مرثی رونے رلانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ مشرقی شعریات کی تاریخ میں ایک نئے تہذیبی سفر کا نام ہے. شکریہ جناب. میں بہت شکر گزار ہوں اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا جو مقالہ تھا وہ سننے والا تھا اور یہ تھا پرانا مقالہ جو 86-87 کے تناظر میں لکھا گیا تھا. مرثیہ لاہور میں جناب قیصر بہروی اور وحید الحسن ہاشمی کا انہوں نے تذکرہ کیا تو یہ عبادت میں شامل کرتا چلوں مرحوم وحید الحسن ہاشمی کو کہ میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل میں میرے سلام سے پہلے میرا جواب آئے. اور کا بڑا معروف منقبتی کلام ہے کہ حرم کی گود میں اس طرح ابو تراب آئے. تو یقیناً اسی طرح نماز سے بشریت عروج پاتی ہے, نماز سے رخ فطرت سے آب آتی. جناب قیصر بہروی بڑی مشہور مسدس ہے ان کی جو لوگوں میں پڑھی جاتی ہے. کلیات انیس باہر موجود ہیں اور انیس پر جو تحقیقی کام ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے, یعنی ہمارے مکمل ڈاکٹر صاحب جو ہے ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں, کسی وقت انہیں یہ ڈگری ایوارڈ ہو جائے گی. ارتضیٰ عباس صاحب, ان کا بہت سارے کام ہیں اور ان کو یقیناً PhD کی ڈگری ملنا چاہیے. اس پر میں ایک بار تعریف گزارش کروں گا اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کتاب موجود ہے جو افراد خرید چاہیں, جو افراد لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اب میں ایسا ہی ایک بڑا نام, ایک معتبر نام جو آج ہماری خوش بختی ہے, اس بات کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ 14 دسمبر کو اس کتاب کی تقریب تھی اور جس کے سلسلے میں ڈاکٹر اسد علی صاحب تشریف لائے تھے. ان کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے ہم نے اس تقریب میں اسد صاحب سے گزارش کی
کہ آپ ہماری اس تقریب میں شرکت فرمائیں اور آپ نے اس دعوت کو قبول فرمایا. میں منتظمین کی جانب سے اور انیس کے چاہنے والوں کی جانب سے میں بڑا ممنون ہوں. آپ کی جو تحریریں ہیں اور آپ کی جو کام اور تحقیق ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، کیونکہ آپ نے اس پر جو کام کیا ہے. 1950 میں اردو مرثیے کی سرگزشت شائع ہوئی، جو اردو پر مرثیے کی پہلی کتاب ہے. اور نقد انیس آپ کا ایک بڑا حوالہ ہے، بڑا نام ہے. اردو مرثیے کے سندگر یہ بھی آپ کے ناموں میں شامل ہے اور جس کی مثال نہیں ملتی ہے. لغت پر آپ نے کام کیا ہے، ارشاد الغریب ہے، لغات ازا ہے. لغات ازا ازاداری سید الشہداء کے حوالے سے ایک بڑا کام ہے. موقف کی حیثیت سے اسد ریف صاحب کو برصغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ انگریزی ادب جاننے والوں کے لیے بھی یہ نام کوئی نیا نام نہیں ہے. کافی چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کے دنیا میں گئی ہیں. میں آپ کی بھرپور تعلیموں میں گزارش کر رہا ہوں آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر اسد علی سے تشریف لائیں اور ہماری گفتگو کو شامل. صاحبان ذیقت، میری یہ 11 منٹ کی گفتگو ڈاکٹر رضا کاظمی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. عالیہ امام کی صدارت میں ہے. ڈاکٹر عالیہ امام کی صدارت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. ہوا کا دور ہے، آواز کا زمانہ ہے. مال مجلس و ماتم فقط فسانہ ہے. روایتوں کے کھنکتے ہوئے خزانے ہیں، بڑے بنے ہوئے مومن ہیں، کیا ٹھکانہ ہے. نجمہ فندی نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، لیکن امام بارگاہ ابو طالب کے منتظمین اور اس تقریب کے نقشہ کش ڈیزائنر شاہد کریم بے حوصلہ ہونے سے عمارتیں اپنے منزل مراد کو نہیں پہنچتی. اوپر کی بچان تک وہ پہنچتا ہے جو عزم اور ہمت کی عصا کو ہاتھوں میں لیے رہتا ہے. یہ کیا اسے کہتے ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی. ایک شخص غلام حسین ایران گیا. ایک ایرانی نے پوچھا، اواج مین شیعہ واسطے؟ وہ فارسی نہیں جانتا تو اس نے مڑیا ہلائی اپنی. کوئی ہمارے بڑی جماعت کا فرد تھا. مسلمانم. ایرانی نے کہا ای ہم غنیمت ہے، یہ بھی غنیمت ہے. بھائی اتنے لوگوں کا اتنی دور جمع کرنا بھی بہت بڑا کمال ہے. 8 دسمبر 10:13 پر خدا بخش لائبریری میں نے ٹیلی فون کیا. آج شمسی اعتبار سے میر انیس کی کوئی یادگار ہو رہی ہے؟ جواب آیا نہیں. 11 کو میں نے ٹیلی فون کیا ساہتیہ اکیڈمی دہلی میں. آواز آئی نہیں. میرے ایک آشنا ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی تھے، وہ اب نہیں ہیں. وہاں علی گڑھ میں نے ٹیلی فون کیا، وہاں سے بھی مایوس کن جواب ملا. ارے بھائی انیس کی قبلہ گاہ، تہذیب رسا کا تاج محل لکھنؤ، وہاں میں نے اہل خبر کو فون کیا، کہیں بھی میر انیس کی کوئی تقریب نہیں ہو رہی ہے. بھائی مبارک ہو. بندگان عزیز ایک بات کہہ لوں، 8 دسمبر کو لاہور میں حضرت سلمان فارسی آڈیٹوریم میں وہ کام کر دکھایا ہے ایک جماعت نے انیس پسندوں کی.
اگر اقبال کو پکارنے والے لاہوریوں کو پکارا جاتا کہ آؤ اور اقبال کا نام لو، اگر وارث شاہ کو محبت کرنے والے، وارث شاہ سے عقیدت رکھنے والوں کو پکارا جاتا، وہ اتنے نہ ہوتے جتنے میر انیس کو سلام پیش کرنے والے 1414 افراد کی پیالیاں گری گئی ہیں، پیالیاں گری گئی۔ مایوس نہ ہو، زندگی کا یہ سفر جاری و ساری ہے، اور آخر کلام کے طور پر دو باتیں کہہ کے رخصت چاہتا ہوں۔ میرے بعد بڑے بڑے لوگ ہیں۔ پہلی بات، میر انیس کبھی دفتر زبان سے غائب نہیں ہو سکتا، دفتر زبان اردو سے۔ وجہ، اس کے پیچھے ایک لشکر وفا موجود ہے۔ میر کے پیچھے سخن آفرین لوگوں اور سخن پسندوں کی انفرادی عقیدت مندی قریہ قریہ، گلی گلی، کوچے کوچے موجود ہے، لیکن جمعیت کے اعتبار سے جلوس در جلوس میر انیس کے طرفدار کس جگہ نہیں ہے۔ دبئی میں نے دیکھے، میں بیلجیم میں بھی رہا ہوں، شیلروا میں، وہاں بھی میر انیس کے طرفدار ہیں۔ میں نے ایمسٹرڈم کی بنیادی خیلبائک ازخامنے میں بھی میر انیس کو دیکھا ہے، وہاں بھی، ہیگ میں بھی میر انیس کو چاہنے والے ہیں۔ کہاں کہاں آپ جائیے گا، اور بیجنگ کے اردو ڈپارٹمنٹ میں بھی میر انیس کو جاننے پہچاننے والے لوگ موجود ہیں۔ میر انیس کو کوئی خط نہیں کر سکتا۔ آپ نے نصاب سے میر انیس کو نکال دیا، آپ نکال دیجئے، لیکن زبان سیکھنا ہے، اگر زبان کے لب و لہجے کو جاننا ہے، خیال رکھیے گا کہ میر انیس ماتم داری سے شاعر نہیں ہے، وہ اپنے اسلوب سے شاعر بنا، اور شاعری اسلوب کا نام ہے، انفرادیت کا نام ہے۔ کسی نے سوچا تھا کہ انسان کے بدن میں دوڑتا ہوا خون اور اس کی صورت اور اس کے اندر چمک کیسی ہوتی ہے، کسی شاعر نے بتائی تھی؟ آپ کہیں گے یہ موضوع حکما کا ہے، اطباء کا ہے، آیورویدک لوگوں کا ہے، میڈیکل سائنسز کا ہے۔ یہ موضوع کہ بدن کے اندر شفافیت جو ہے خون کی، وہ کیا منظر دکھاتی ہے۔ میر انیس اس لیے زندہ ہے، سرعتیں خون کے ہمراہ ہیں، رگ رگ میں شریک، سرعتیں خون کے، تو ساری طاقتیں خون کی جو ہیں وہ اس سوار کے یا گھوڑے کے کہیے بدن میں نظر آ رہی ہیں۔ سرعتیں خون کے ہمراہ ہیں، رگ رگ میں شریک، لہو تن کا نظر آ جائے وہ جلدیں باریک، لہو تن کا نظر آ جائے وہ جلدیں باریک۔ جعفر علی خان اثر نے اس مصرے کو اور طرح پڑھا ہے، لہو تن کا نظر آ جائے وہ جلدیں باریک، یعنی لہو ایسا کہ اس میں تن کا بھی اگر تیر رہا ہو، لہو تن کا نظر آ جائے وہ جلدیں باریک۔ کہیے اب ریشم چینی تو ہے تشبیہ رقیق، کہیے اب ریشم چینی تو ہے تشبیہ رقیق۔ برچھوں کیا کہنا، یہ ہوتے ہیں شاعر،
انہیں پڑھے بغیر شاعری کرو گے، تدریس کرو گے؟ برچھوں ان کے، یہ گھوڑوں کا ذکر ہے، برچھوں اڑ جانے کا ان کے محل آ جاتا ہے. کیا عجب انداز سے چل رہے ہیں. برچھوں اڑ جانے کا ان کے محل آ جاتا ہے، اعتقاد حکما میں خلل آ جاتا ہے. اعتقاد حکما میں خلل آ جاتا ہے. جناب اسد غریب صاحب